ایک عورت کو گزشتہ 1.5 سال پہلے بچہ پیدا ہوا۔ بچے کی پیدائش بہت مشکل سے ہوئی تھی۔ تقریباً 10 دن سے عورت پھر حاملہ ہے۔ اگر حمل جاری رکھتی ہے تو بچے کو مزید 6 ماہ دودھ نہیں پلا سکتی۔ کیا پہلے بچے کے دودھ کی خاطر اور اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے خاوند کے کہنے پر مس کیریج کروا سکتی ہے، یعنی ضائع کروا سکتی ہے؟ اللہ المستعان۔ نامی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی جو نعمت ہے نا، اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جی، کتنے لوگ ہیں جو ایک بچے کو ترستے ہیں، ساری عمر علاج کرواتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک بچہ دے۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ اور دوسری طرف ابھی سوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے کہ ایک افریقی کو اللہ نے 4 مرتبہ جڑواں بچے دیے، جی، اور 5ویں دفعہ جب اس کو پتا چلا کہ میرے پاس پھر جڑواں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بیچ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ میں نہیں پال سکتا اتنے بچوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو بہن کا یا بھائی کا سوال ہے، اس کے 2-3 جواب ہیں۔ نمبر 1، کیا 2 سال دودھ پلانا ضروری ہے، واجب ہے؟ انہوں نے کہا 1.5 سال تو دودھ پلا لیا ہے، تو جس بچے نے 1.5 سال والدہ کا دودھ پیا ہو وہ تو پہلے ہی پہلوان ہو چکا ہوتا ہے، اور 1.5 سال کا بچہ ماشاءاللہ اب دیگر ساری غذائیں کھانی شروع کر دیتا ہے، تو اب اس کو دودھ کی اتنی حاجت نہیں ہوتی، بس وہ ایک چسکا رہ جاتا ہے کہ ماما کا دودھ، بس اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دلیا کھا رہا ہے، یہ کیلے کھا رہا ہے، فروٹ ہر قسم کے کھا رہا ہے، بلکہ کچی سبزی بھی چبا جاتا ہے، تو اب اس کو دودھ کی اتنی ضرورت نہیں۔ اگر والدین رضامندی سے اس کا دودھ چھڑانا چاہیں تو شرعاً بالکل جائز ہے، اگر 2 سال پورا کرنا چاہیں تو بھی اجازت ہے۔ لیکن اب اس بچے کی ساری ضرورت دودھ نہیں رہا، اب یہ روٹی بھی کھاتا ہے، نان، بسکٹ، ہر چیز کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا اور میرا مشاہدہ ہے کہ 1.5 سال کا بچہ جو ماں کا دودھ پی کے پل رہا ہو وہ اچھا خاصا صحت مند ماشاءاللہ ہوتا ہے، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو 6 ماہ مزید بھی پلایا جائے، پلانا چاہیں تو ان کی مرضی ہے۔ دوسرا جواب کہ کیا ماں کی صحت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر دوسرا بچہ بھی پیدا ہونے والا ہو تو اب یہ ماں نے فیصلہ کرنا ہے، یا کوئی ایماندار ڈاکٹر کہے گا کہ اس ماں کو ضرورت ہے ابھی وقفے کی، تو پھر وہ حمل جو ابھی ابتدا میں ہے اس کو علماء کرام ضائع کروانے کی اجازت دیتے ہیں، اس صورت میں کہ ماں اس بچے کا حمل برداشت نہ کر پائے، ایسی صحت کمزور ہو کہ وہ اس کو ابھی برداشت نہیں کر پاتی، تو ایماندار صحیح مسلمان ڈاکٹر مشورہ دیں کہ آپ ابھی حمل نہ لیں، تو پھر اجازت ہے روح پھونکے جانے سے پہلے۔ ٹھیک۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کیا یہ خامد کا حق ہے کہ اس کے حکم پر یہ ضائع کروائے؟ نہیں، یہ بچہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، اس پر نہ باپ کا حق ہے نہ ماں کا کہ وہ اس کو ضائع کروائے، تو بغیر کسی شرعی ضرورت کے اس بچے کو جو اللہ کی رحمت سے آپ کو مل رہا ہے اس کو ضائع کرانا پوری ایک جان کا قتل ہے۔ جب اس میں روح پھونکی جائے گی تو پھر تو کوئی ضرورت بھی ہو تو بھی جائز نہیں ہے، پھر حکم یہ ہے کہ ماں اس کو برداشت کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بچے کے میں یہ نقص ہے، بچے میں یہ نقص ہے، ماں فوت ہو جائے گی، ماں کو یہ ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں نہیں، اب اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں، برداشت کریں اور اس بچے کو پیدا کریں۔ البتہ یہ جو انہوں نے کہا نا ابھی 10 دن کا ہے، تو اس میں اگر کوئی ماں کی صحت کے مسائل ہیں اور واقعتاً ہیں، بہانہ نہیں، عذر نہیں، ایسے ہی کہ بس یہ ابھی ہم چاہتے نہیں ہیں، یہ نہ ہو، اگر واقعی جینون ماں کی صحت اجازت نہیں دیتی، ایماندار مسلمان ڈاکٹر یہ مشورہ دے رہے ہیں، تو پھر علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ اس کو ابتدا میں ضائع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بڑی صاحب، جیسے آپ نے ڈیٹیل میں بڑا واضح کر دیا، اس کا سارا لب لباب جو مجھے سمجھ آیا ایمانداری سے اور دین کے مطابق، دین یہ نہ ہونا کہ وہ فیشن بھی ہے نا جی، ہم نے صرف 2 بچے لینے ہیں یا ابھی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، وی جسٹ نیڈ سپیس، ابھی تھوڑا سا، وہ بہانہ خوری نہیں ہو، بالکل ایمانداری سے میرٹ پہ دیکھیں، صحت اور عذر اگر ہے تو پھر ابتدا فرما دی۔ اور اگر یہ بچے میں 4 مہینے ہو گئے ہیں، 120 دن کا ہو گیا، روح اس میں پھونکی گئی ہے، تو پھر یہ بہانے بھی نہیں چلیں گے، پھر یہ ایک مکمل جان ہے اور پورے ایک انسان کو قتل کرنے کے برابر اس کا جرم ہوگا جو 120 دن کے بعد بچے کو ضائع کرواتے ہیں۔